ایک لمحہ، بس ایک لمحہ کافی تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل جائے، جب نور الدین نے بکھرے ہوئے اسلامی ممالک کو ایک پرچم تلے جمع کر کے وہ فیصلہ کن قدم اٹھایا جس نے صدیوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیے۔ جب مشرق اور مغرب کی قوتیں مسلم سرزمین پر یلغار کی تیاریوں میں تھی، تب نور الدین آگ کی لپٹوں میں چھپی سچائی کو جان چکے تھے۔ انہوں نے منتشر دلوں کو جوڑا، کمزور ہوتے حوصلوں میں پھر سے آگ بھری اور اسلامی ممالک کو ایک متحد لشکر کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ غزہ پر حملہ کیا۔ مسلمان لشکر نے نہ صرف دشمن کو پسپا کر دیا بلکہ ایسی فیصلہ کن فتح حاصل کی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سب سے گہرا اثر مودود پر پڑا، وہ جو ہمیشہ نور الدین پر تنقید کرتا تھا، اب میدان حقائق میں شکست کھا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے ضمیر کی آواز نے اس کے اندر کی ضد، بے اعتمادی اور غلط فہمیاں توڑ دیں۔ نور الدین کی سچائی، سادگی، اخلاص، ایمان اور تقوی نے آخرکار مودود کے دل کا دروازہ بھی کھول دیا اور وہ سچائی کے سیدھے راستے پر واپس آ گیا۔ وکٹوریہ دوست کو غزہ کا حاکم بننے کی آفر کرتی ہے، باعوض کہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ دوست راضی ہو جاتا ہے۔ برنارڈ دوست کو قتل کر دیتا ہے اور وکٹوریہ سے کہتا ہے ہم فاطمیوں سے اتحاد کریں گے۔ وکٹوریہ فاطمی ایلچی ملہم سے کہتی ہے میرا اعتبار حاصل کرنے کے لیے تمہیں زنگیوں کے خلاف مجھے اپنی طاقت دکھانی ہوگی۔ فاطمی ملہم وکٹوریہ سے کہتا ہے میں ابھی نور الدین کے پاس جاؤں گا اور اسے للکار دوں گا اور آپ خود دیکھیں گی وہ کس طرح دبک جاتے ہیں۔ فاطمی ملہم نور الدین کے پاس جاتا ہے۔ نور الدین کہتے ہیں تم لوگوں نے عالم اسلام میں فتنہ پھیلا رکھا ہے اور اب صلیبیوں کے ساتھ معاہدے نے آپ کی اصلیت کھول کر رکھ دی ہے۔ ملہمل کہتا ہے کون سا عالم اسلام جو بکھرے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹی تسبیح ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم قرآن، توحید، حدیث اور ذکر الہی کے تسبیح میں جڑے ہوئے ہیں، مگر تم لوگوں نے تسبیح کے دانے بکھیر کر رکھ دیے ہیں۔ ملہمل کہتا ہے دانوں کو جوڑنے کے لیے دھاگے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا تم لوگ فاطمیوں کی بیعت کر لو۔ نور الدین کہتے ہیں عالم اسلام اگر فاطمیوں کی بیعت کر لے تو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن تم جیسے کافروں کے پاس نہ امن ہے نہ فہم و فراست۔ ملہمل کہتا ہے میں آپ کو تنبیہ کرنے آیا ہوں، ہمارا وکٹوریہ سے معاہدہ ہو چکا ہے، اگر آپ نے غزہ پر حملہ کیا تو وہ فاطمیوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، ہم غزہ کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ نور الدین کہتے ہیں کافروں کے ساتھ اتحاد کا مطلب ہے تم لوگ اسلام کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کر رہے ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں ایک بڑی طاقت تم کافروں کو کچل ڈالے گی، مصر میں ایک یوسف کی طرح آئے گا اور کافروں کا دماغ ٹھیک کر ڈالے گا۔ ملہم چلا جاتا ہے۔ نور الدین اپنے تمام مشیروں کو بلاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ صلاح الدین مشورہ دیتے ہیں آج عالم اسلام کو متحد کرنے کا وقت آ گیا ہے، اطراف میں تمام مسلمان حکمرانوں کو مدعو کیجیے، انہیں مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کریں گے اور حمایت کی درخواست کریں گے۔ شیر کو کہتے ہیں وہ فتنے برپا کریں گے، اتحاد تو بہت دور کی بات ہے، ان کی حمایت لینا اور متحد کرنا مشکل ہوگا۔ نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین کی بات بہترین ہے، تمام حکمرانوں کو دعوت نامے بھیجے جائیں اور محل میں ملاقات رکھی جائے، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ تمام حکمران نور الدین کے محل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نور الدین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں، اپنا مدعا سامنے رکھتے ہیں۔ ایک حکمران کہتا ہے ملک ارسلان کو تو آپ یہاں بلا نہیں سکے، لگے اتحاد کی بات کرنے۔ ایک شخص کہتا ہے میں ملک ارسلان کا نمائندہ ہوں۔ نور الدین پوچھتے ہیں آپ ملک ارسلان کے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے میں ان کا خادم ہوں اور آپ کا ہم پلہ، اس لیے انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ملک ارسلان نے اپنا غلام بھیج کر اس اجلاس میں موجود ہر شخص کی حد تک کی ہے، سردار سرداروں سے بات کرتے اچھے لگتے ہیں، جائیے اور انہیں سمجھائیے۔ خادم کہتا ہے حد تک تو آپ ان کی کر رہے ہیں، اب وہ خود اس کا جواب دیں گے۔ وہ چلا جاتا ہے۔ نور الدین کہتے ہیں فاطمیوں اور صلیبیوں کے اتحاد سے عالم اسلام
ایک بڑے خطرے میں ہے، اور اس خطرے سے نمٹنے کی ہماری پہلی منزل غزہ ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ ایک حکمران کہتا ہے، جو آج حکمران یہاں جمع ہے، کیا وہ سب ایک دوسرے کے شدید دشمن نہیں ہیں؟ ایک کہتا ہے، کافر دوست گلا گھونٹنے والے دوست اور بھائی سے بہتر ہے، ہم متحد نہ ہوں گے۔ یہ سارے عباسی خلافت کے حکمران تھے جو ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں۔ صلاح الدین انہیں اختلافات بھول کر متحد ہونے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر حکمران کہتے ہیں، تم ایک معمولی امیر ہمیں مشورہ دے رہے ہو۔ نور الدین کہتے ہیں، صلاح الدین کو آپ سب میرا بیٹا سمجھتے تھے، اب آپ حقیقت جان چکے ہیں۔ حق کے راستے پر صلاح الدین اب بھی میرا بیٹا ہے، اس لیے اس اجلاس میں صلاح الدین جو کچھ کہے گا میرا کہا سمجھا جائے۔ سب نور الدین پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تم بڑی مچھلی ہو اور ہمیں چھوٹی مچھلیاں سمجھ کر نگلنا چاہتے ہو۔ کوئی متحد ہونے کو تیار نہ تھا۔ اتنے میں فاطمی ایلچی اجلاس میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ نور الدین اجازت دیتے ہیں۔ ایلچی اندر آ کر کہتا ہے، مجھے امیر ملحمل کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں، آپ میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ صلاح الدین اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم سر اٹھا کر جیتے ہیں، سر جھکا کر نہیں۔ ایک تیز چاقو سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم غرور سے اٹھنے والے سروں کو شانوں پر نہیں رہنے دیتے۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں، اس کو امیر ملحم کے پاس لے جاؤ تاکہ اسے اس کی بات کا جواب مل جائے۔ نور الدین حکمرانوں کو متحد نہیں کر پاتے۔ ملا عمر اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں، سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی تمام حکمرانوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، متحد ہونے کا درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ وقت اختلافات کا نہیں، متحد ہونے کا ہے۔ کیا رسول اللہ نے ہمیں متحد ہونے کا درس نہ دیا تھا؟ مدتوں سے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہنے سے آپ کو کیا ملا؟ جبکہ کفار متحد ہو گئے ہیں، فاطمی، کافر اور صلیبی متحد ہو گئے ہیں۔ جب وہ متحد ہو کر آپ سے برسر پیکار ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جو ٹکڑوں میں بٹ جائے وہ نہیں رہتا، صرف اتحاد کو بقا ہے۔ سلطان نور الدین نے جہاد کا علم بلند کیا ہے، اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اتحاد ایمان ہے اور جہاد ایمان کی حفاظتی دیوار ہے۔ کیا آپ نور الدین کو جہاد کے راستے پر تنہا چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ توحید کے اس مضبوط قلعے میں داخل نہیں ہونا چاہیں گے؟ اتنی بڑی ہستی کا وعظ و نصیحت سن کر حکمران متحد ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے نور الدین اور صلاح الدین کو غزوہ بدر کا واقعہ سناتے ہوئے اللہ کی مدد کا یقین دلایا اور جہاد پر نکلنے کی ترغیب دی۔ برناٹ اور وکٹوریہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب زنگی کبھی غزہ پر حملہ نہ کریں گے۔ ان کے مخبر نے ان کو خبر دے دی کہ زنگیوں کے ساتھ عباسیوں کا اتحاد نہیں ہوا۔ صلاح الدین اپنی فوج کو بہادری، جہاد اور اللہ کی غیبی مدد کے ذکر سے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ انہیں قصہ سناتے ہیں، کیسے ترک قبیلوں نے لوہے کے پہاڑ کو پگھلا دیا اور غزہ پر حملے کے لیے نکلتے ہیں۔ توران شاہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ کاراتگن اور اس کی فوج بھی غزہ پر حملے کے لیے آ جاتی ہے۔ زنگی غزہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ برناٹ کے مخبر بتاتے ہیں، زنگی غزہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، ان کی منجنیقیں تیار ہو چکی ہیں۔ برناٹ اپنی فوج کے ساتھ غزہ کے سب سے اونچے قلعے پر چڑھ جاتا ہے۔ زنگی فوج منجنیقوں سے فصیلوں پر پتھر برساتے ہیں، جس کی وجہ سے فصیلوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ برناٹ حکم دیتا ہے، فصیلوں کے سوراخ بھر دیے جائیں۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کی مدد سے شہر کا مرکزی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نور الدین اپنی فوج کے ساتھ شہر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو کر حملہ کر دیتے ہیں۔ برناٹ سرنگ کے راستے سے اپنی فوج کے ساتھ باہر بھاگ جاتا ہے۔ سرنگ کا بیرونی دروازہ بند کر کے اس کے منہ پر آتشی مواد رکھ کر آگ لگا دیتا ہے۔ صلاح الدین محل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ غزہ فتح ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آتے ہیں۔ مسلمان متحد ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آج کی یہ فتح مسلم اتحاد کی یہ فتح ہے، اس فتح کے شعلے پورے عالم اسلام کو روشن کر دیں گے۔ نور الدین فرماتے ہیں، غزہ سے ظلم ختم ہوا، اب ہمارا یہ اتحاد قدس کو فتح کرے گا۔ صلاح الدین، تم نے شیر کی طرح بہادری دکھائی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، یہ وہ فتح ہے
جو ساری اسلامی دنیا کے لیے ترکستان سے لے کر یروشلم تک منتظر ہیں۔ جو آزادی کے مسلمان آج پر یقین ہوں گے، قرآن کی تلوار کی اور حلال کی قسم ہے، مجھے ظلم کو مٹایا جائے گا اور مظلوم جس کو ترس رہا تھا وہ اسے عدل اور انصاف ملے گا۔ حق آئے گا، باطل مٹ جائے گا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ سچ ہوا، تیری مدد آ پہنچی اور ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ کو 2 دلہنوں میں سے ایک دلہن قرار دیا ہے۔ اس دلہن کو آزاد کرانے کے لیے ان بہادروں کو، جنہوں نے اپنے خون سے اپنے لباس رنگ لیے، کفر اور بے یقینی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے منور فرما اور انہیں 2 جہانوں میں سرفرازی عطا فرما۔ ہمارے نور الدین کو دین کی ایسی روشن شمع بنا کہ آنے والے حکمران اس کی روشنی میں اپنے حق کی راہ تلاش کریں۔ صلاح الدین کو ایسا فہم و فراست کا مقام عطا فرما کہ آنے والے فاتحین فتح کا اصل معنی جان جائیں۔ صلاح الدین کے لشکر میں جو بہادر فوج ہیں ان کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما۔ یہ جو مجاہد راہ حق میں متحد ہوئے ہیں ان کے جسموں کو مضبوط اور توانا رکھ۔ آمین ثم آمین۔ نور الدین کہتے ہیں، اللہ مسلم حکمرانوں کے اس اتحاد کو قائم رکھے۔ اب ہمارا پرچم یروشلم پر لہرائے گا۔ آمین آمین۔ نور الدین کہتے ہیں، اب ہمیں غزہ کے لیے ایک حکمران کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، توران شاہ نے غزہ کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، میں توران شاہ کا نام ریکمینڈ کرتا ہوں۔ نور الدین اعلان کرتے ہیں، توران شاہ آج سے غزہ کے حکمران ہوں گے۔ آپ نے دیکھا صلاح الدین کو نہ حکومت چاہیے تھی نہ رتبہ، وہ تو ظالموں کے خلاف ظلم کو ختم کرنے کا عزم رکھتے تھے اور بس یہی تمنا تھی کسی پر ظلم نہ ہو۔ نور الدین شیخ عبدالقادر جیلانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی بزرگی نے ہم سب کو متحد کر دیا۔ کچھ دن اور رک جائیے تاکہ ہم آپ کی صحبت سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، ہمارے درویش بغداد میں ہمارے منتظر ہیں، جبکہ یہاں عمر ملا جیسے روشن دل اور عقل سلیم والی شخصیت موجود ہے، تو پھر یہاں پر ہمارا قیام صرف ایک بوجھ اور اضافہ ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب انہیں اللہ حافظ کہتے ہیں۔ مودود بھی اس جہاد میں زخمی ہو جاتا ہے۔ مودود کہتا ہے، یہ زخم مجھے مرہم سے زیادہ عزیز ہے۔ اب ہم یروشلم کی آزادی کے لیے جہاد کریں گے، اور وہ نور الدین سے معافی مانگتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے برنارڈ کا اگلا قدم کیا ہوگا، وہ کس طرح سے مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔